اسد کیسر صاحب، جے آئی ٹی نے طلب کیا تھا آپ کے پارٹی رہنماؤں کو اور سوشل میڈیا ٹیم کو، اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پوسٹ کی گئی تھی۔ آج بیرسٹر گوہر پیش ہوئے، شاہ فرمان صاحب پیش ہوئے، رؤف حسن صاحب پیش ہوئے اور دیگر سوشل میڈیا کی جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ بھی پیش ہوئے۔ آپ نہیں گئے، اور اس کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی ہے تو گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جو سوالات ہم سے پوچھے گئے وہ ہم پارٹی فورم پہ ڈسکس کریں گے۔ تو ایک تو وجہ بتائیے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے، اور کیا وہ سوالات ڈسکس ہوئے پارٹی فورم پہ پھر؟ نہیں، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ سنڈے کو میٹنگ ہے تو اس میں پھر ڈسکس ہوگی۔ میں بالکل مجھے نوٹس ملا تھا، اور چونکہ میں باہر تھا اسلام آباد سے، تو میں نے اپنے لائر کو بھیجا تھا، اور ابھی ہماری پارٹی اس کے اوپر مشاورت کرے گی کیا رسپونڈ کرے۔ تو چونکہ ہمارا چیئرمین گیا تھا تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ جب ڈیٹ ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس میں جوائن کریں گے۔ تو کیا ایسی اسپیسیفک پوسٹ ہے پاک فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف جس کی بنیاد پہ آپ کو یہ جے آئی ٹی کا نوٹس دیا گیا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ریاست، ہمیں سمجھ نہیں ریاست کیا ہے۔ ریاست تو پارلیمنٹ ہے، ریاست تو پروونشل اسمبلی ہے، ریاست تو لوکل گورنمنٹ کی جو ادارے وہ ریاست ہوتی ہے، ریاست عوام ہوتی ہے، اور یہ ملک ہمارا ہے، اور ہم جو اپنا فوج ہے اس کو ہر صورت میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، اور قانون کا مطلب یہ ہے کہ جو اداروں کی جو جورسڈکشن جو ہے نا متعین ہے وہ اپنے جورسڈکشن سے نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان تحریک انصاف یہاں سے آگے کیسے بڑھے گی، یہ اہم سوال ہے۔ آپ لوگ بھی سر جوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، جس میں ایک بات تو یہ کہ ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کیا جائے۔ اب آج سے کچھ دن پہلے کامران مرتضیٰ صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے جو بھی تحفظات ہیں یا ہماری جو شرائط ہیں ہم نے اسد کیسر صاحب کو دے دی ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک تو بتائیے گا کہ کیا تحفظات ہیں جے یو آئی ایف کے، کیا شرائط ہیں، اور اس پر آپ نے رسپونڈ کیوں نہیں کیا ہے؟ اور آج بھی اب سے کچھ دیر پہلے ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ آپ نے پارٹی رہنماؤں کو اب یہ بتا دیا ہے کہ جے یو آئی ایف کی شرائط ہے کیا؟ نہیں دیکھیے، وہ تو بالکل پارٹی لیڈرشپ سے میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور جو اس کے ایشوز ہے، پرابلم یہ ہوا کہ جس دن ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو ہے نا پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہی ختم کر دی گئی، تو ہمارا خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال ہماری میٹنگ جو ہے نا ان کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں، اس نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے، وہ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ۔ ہم تو جو بھی ہمارا الائنس ہے، ہم تو ایک قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں، اور وہ قومی ایجنڈا میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہتے ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جو رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے، اور وہ تقریباً قومی ایجنڈا کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے جو پارٹیاں آئی تھی اس میں انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے یہ جماعت اسلامی، سب کو وہ بھیج رہے ہیں لیکن تاکہ وہ بھی اس کو اسد صاحب، فضل الرحمان صاحب کے تحفظات یہ شرائط ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھو ہمارے یہاں پر چونکہ وہ اس وقت میڈیا کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہم جب اپنی لیڈر سے ڈسکس کریں گے تو پھر پبلک کریں گے اس کو۔ کیا علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق زیادہ تحفظات ہیں ان کو؟ نہیں نہیں نہیں، سچ نہیں، وہ دیگر ایشوز ہیں، وہ میں چونکہ اس لیے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ جب ہماری آپس میں خان صاحب سے ملاقات ہو جائے یا کوئی رابطہ ہو جائے تو اس کے بعد ہی اس کو ڈسکلوز کریں گے۔ کیونکہ آج ذرائع سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ جو آپ نے پارٹی کو بریف کیا ہے اس پر ان کی شرائط کے حوالے سے، وہ شرائط علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہیں۔ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ آلریڈی اس میں جو 4-5 پوائنٹس ہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ سارے جو ہے نا ہمارے تقریباً ہی ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک خان صاحب سے ہمیں ایک ڈائریکشن لینی ہے، وہ جو ڈائریکشن دیں گے اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن یہ علی امین لیکن گنڈا ہم پور صاحب کا ایک معاملہ ہے تو صحیح نا، کیونکہ پہلے بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ آپ فضل الرحمان صاحب پہ تنقید نہ کریں، ان کے خلاف بیان بازی نہ کریں، لیکن پھر بھی بہرحال ایک انٹرویو میں کل انہوں نے تنقید کی ہے فضل الرحمان صاحب پہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے اتحاد کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو عمران خان بھی ان کو کہہ چکے کہ آپ بیان بازی نہ کریں، تو بہرحال ان کا ایک ایشو ہے تو صحیح۔ نہیں، کل کس کے کدھر انٹرویو دیا ہے؟ میں نے کوئی انٹرویو اس طرح نہیں دیکھی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل انٹرویو دیا ہے شفا یوسف زئی صاحبہ کو، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم میں جو کردار تھا وہ بڑا منفی تھا فضل الرحمان صاحب کا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی چھوٹی موٹی پارٹیوں سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس لیے ہمیں بات کرنی پڑ رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے۔ مجھے سمجھ نہیں ہے بار، کیونکہ مجھے تو جو پارٹی پالیسی ہے، ہم ابھی تمام ان پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس وقت اپوزیشن میں ہے،
اور ہم ایک قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ 2 دن پہلے سلمان راجہ صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس شاید سنی ہو، ساتھ میں عمر ایوب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کسی بھی پارٹی کو جب دعوت دے رہے ہیں، اور ہم نے فضل الرحمان صاحب کو بھی دی ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کے ہم پہ احسان نہیں کریں گے، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ شامل ہو، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی اور جمہوریت کی۔ تو ان کا بھی یہ لب و لہجہ تھا کہ آنا ہے تو آؤ، اپنے لیے آؤ، ملک کے لیے آؤ، ہم پہ نہیں احسان کر رہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی طریقہ ہے کسی کو انوائٹ کرنے کا اتحاد میں؟ نہیں، اس نے تو اس کی جو میں نے بات سنی تھی وہ تو بہت ریزنبلی، دیکھیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الائنسز بنانا جو ہے نا، ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایجنسیاں جو ہے نا الائنسز بناتی تھی۔ پہلی دفعہ ہے کہ یہ جو ہے نا اب نیچرل الائنس ہے، اور نیچر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ڈائریکٹ ہے، تو اس میں مشکلات تو ڈیفینیٹلی ہیں، مختلف ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے، لوگوں کے مختلف اسٹیکس انوالو ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقے کی کوشش اپنا اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہم پاکستان کے لیے یہ نہ عمران خان کی بات ہے، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ اچیدی صاحب کی، یہ پاکستان کی بات ہے۔ پاکستان اگر اس طرح ہے کہ اس طرح جو قانون سازی ہو گئی ہے جی ملک میں، جس طرح چلایا جا رہا ہے، جو بلوچستان میں اس صورتحال ہے، جو ہماری صوبے میں ہم ایک سیریس چیلنجز کا سامنا ہے اپنے فارن پالیسی کی وجہ سے، تو پاکستان کے لیے، اور ابھی بھی یہ دیکھ رہے کشمیر بھی جو ہے نا، یہ بھی کافی تشویشناک ہے، لیکن اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ فوکس کرے اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز پہ، نہ کہ وہ سیاسی جو ہے نا گیٹ روڈ پہ توجہ کرے۔ اور اس وقت جو صورتحال چل رہا ہے، یہ ہم سب پاکستانی کی ذمہ داری ہے، وہ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، کہ وہ پاکستان کے لیے اٹھے، بات کرے، اور جو اس وقت صورتحال ہے کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ایجنڈا پر جے یو آئی ایف آپ سے بہت قریب ہے، آپ کہہ رہے ہیں اتفاق کے ہم بہت قریب ہیں، یہی آپ نے کہا ہے؟ دیکھیں اس پہ تقریباً میں ابھی ہم اس کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پھر سوچ ہے، لیکن ہم ایک قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں۔ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو نا، یہ میری کل لیاقت صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ہم سب کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئیں اپنی ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر کر پاکستان کے لیے سوچیں، صحیح، اور پاکستان کے لیے سوچیں۔ اسد صاحب ایک جو شرط سامنے آ رہی تھی، اور کامران صاحب نے اس پہ بات بھی کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تحفظات تو دھاندلی کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے، یعنی کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہروا کے پی ٹی آئی کو جتایا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شروعات ہم نے کہا خیبر پختونخوا سے کر لیں، پہلے وہاں پہ الیکشن آڈٹ کروا لیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ کوئی ایسی پیشکش انہوں نے کی ہے آپ لوگوں سے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں بھی خیبر پختونخوا میں یہ جو ہمارے 9 سیٹیں ہیں، چلو کرتے ہیں نا پشاور کی آڈٹ، مطلب پشاور میں جتنی بھی سیٹیں ہم سے چینی گئی ہیں، وہ سارے جو ہے نا سب کو پتہ ہے کہ وہ ہم سے زبردستی چینی گئی ہیں، اور اس میں جو بھی ہے آئے پشاور میں آڈٹ کرے۔ نہیں تو یہ ڈیمانڈ ہے جے یو آئی ایف کی، یہ ڈیمانڈ ہے کہ خیبر پختونخوا سے شروع کرتے ہیں؟ میں اس کی ڈیمانڈ کے بارے میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ ہم بھی خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جو اس وقت آگے پیچھے لوگوں کو سیٹ دی گئی ہے، یہ زبردستی دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی سیٹ چینی گئی ہے۔ صحیح۔ اور یہ بتائیے گا کہ جیل کے باہر مظاہرے کرنے کے حوالے سے فیصل چودھری صاحب جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے آ کے کہا کہ سیکرٹری جنرل اور پارٹی چیئرمین کو ہدایت کی کہ پارلیمانی کمیٹیز کا احتجاج کریں باہر آ کے جیل کے، لیکن اس پر ہم پھر کوئی پیش رفت نہیں دیکھ رہے۔ انفیکٹ جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی احکامات ہی نہیں آئے، تو اس میں حقیقت کیا ہے، درست بات کیا ہے اس میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے، اور وہ آئے گی، وہ تھرو سیکرٹری جنرل آئے گی۔ اچھا، یعنی فیصل چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات درست نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں درست ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی چونکہ انسٹرکشن آتی ہے، ایک سیٹ رولز ہے، وہ تھرو سیکرٹری جنرل آتی ہے۔ سیکرٹری جنرل جب کوئی کہتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں، ہم آپ ایک پورا پلان دے رہے ہیں جی کہ ہم کیا ایک مہینے کے لیے اور آئندہ کے لیے ہمارا احتجاج کا کیا موڈ ہوگا۔ ہم ایک نیکسٹ ویک میں اپنے الائنس کی میٹنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ منڈے کو ہماری پارلیمانی پارٹی کا بھی میٹنگ ہے، تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور کیا کیا ہمارے اقدامات ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اور اسد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے یہ بھی امید لگائی ہوئی تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکشن جیت گئے تو پھر وہ عمران خان کے حق میں اور پاکستان میں جو بھی ہیومن رائٹ ابیوزز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس پر آپ کے بعض جو انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یو ایس میں، انہوں نے لابنگ بھی کی اس حوالے سے، وہاں سے ٹویٹس وغیرہ تو آئے، لیکن اب تک یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایسا سچ بیان نہیں آیا۔ انفیکٹ کل ایک صحافی نے جب سوال کیا عمران خان کا نام لے کے کہ سب سے مقبول رہنما ہے، پچھلے 3 سال سے جیل میں ہے،
کیا ٹرمپ صاحب کی دلچسپی ہے اس حوالے سے؟ تو اس سوال کو بھی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان تھی انہوں نے مکمل اگنور کر دیا. تو وہاں قسم کی آپ کے حق میں کوئی اب تک سپورٹ یا بیان نہیں آیا ہے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اپنے ملک کے اندر جو جدوجہد ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا پاکستانیوں کو نہیں مل رہے ہیں. پوری دنیا کو کم از کم جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار کے سمجھتے ہیں، جی ان کو نوٹس لینا چاہیے. لیکن میں اس کے باوجود بھی ہم کسی طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی جدوجہد کی طرف دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک میں ہم جو ہمارا مقصد ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اس کے لیے ہم جدوجہد جاری رہے گی. ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں حمایت کرتے، بہت مہربانی نہیں کرتے، تو ہم خود اپنا اسٹرگل جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگ الزام لگاتے رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر بھی. اب داخلہ کی جو وزارت ہے اس میں مزید تبدیلیاں کی گئی ہیں، یعنی کہ ایڈیشن کیا گیا یہ کہہ لیں. طلال چودھری صاحب بھی آ گئے ہیں اسٹیٹ منسٹر کے طور پر، اور آپ کے پرانے ساتھی پرویز خٹک کو بھی وزیر اعظم کا مشیر برائے داخلہ بنا دیا گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو ورکنگ ہے انٹیریئر منسٹری کی اس میں کوئی تبدیلی ہوگی اور آپ کے حق میں کوئی بہتری آ سکتی؟ نہیں، اب تو آپس کی لڑائی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو یہ کہے گا کہ میں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے. ابھی جو ہے نا یہ ان کی جو رہا سا کثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپس میں ان کے فیصلوں کے اوپر، ہر ایک چیز کے اوپر جو آپس میں اختلافات ہوں گے، ایک دوسرے کی جو ہے نا نیچا دکھانے کے لیے کردار ہوگا. تو میرے خیال میں یہ کوئی وائز ڈیسیجن نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہی ہوگا؟ جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ ہلکا ہو جائے گا. دیکھیں، ہلکا ہو نہ ہو، ہمیں کسی وہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جو بات کی ہے کہ ہم اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں گے جو بھی صورتحال ہو. لیکن ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جی، جتنا بھی بڑا ظلم کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ مٹ جائے گا. اس ہر چیز کے لیے فانی ہونا ہے.